الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطی ہے، جو ساری کائنات دا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے۔ نہ اس کا کوئی یوم ولادت ہے، نہ اس کا کوئی یوم وفات ہے۔ درود و سلام آخر الزمان پیغمبر سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے، جو ساری کائنات واسطے رہبر و رہنما بن کے تشریف لے آئے، اور پھر انہوں کا یوم ولادت بھی ہے اور یوم وفات بھی ہے۔ سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اس وقت اہل زمین کئی طرح دی آفات دا شکار ہیں۔ کسی مقام تے سیلاب ہے، اور کسی مقام تے طوفان باد و بارہ، اور کسی جگہ تے زلزلہ ہے، اور کسی مقام تے وبائی امراض۔ اور ان آفات دے اندر ایک آفت دا بڑا بکثرت ذکر ہو رہا، جس نو کلاؤڈ برسٹ دا نام دتا گیا ہے۔ کلاؤڈ موسلادھار شدت دے نال بکثرت پانی دا برسنا۔ کلاؤڈ برس دا مانا شدت دے نال بکثرت پانی دا بیک وقت برسنا۔ ایک ایسی آفت ہے جس کا تذکرہ پہلیاں قوماں دے اندر قرآن چ موجود ہے۔ ایک کوئی نئی آفت نہیں ہے، لوگاں دی معلومات دے اندر پہلی دفعہ بات آئی۔ سورہ قمر دے اندر اللہ رب العالمین نے اس آفت کا ذکر فرمایا ہے۔ کلاؤڈ برست، فرمایا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر۔ بماء منہمر دا مانا شدت اور کثرت دے نال پانی دا گرنا۔ اللہ رب العالمین نے قوم نوح دے بارے دے اندر بات ذکر فرمائی، فرمایا کہ ایسی آسمان تو انہاں دے اوپر شدت دے نال زوردار بکثرت پانی نازل کیتا، اتاریا، اور زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کیتا۔ زمینی اور آسمانی پانی مل گیا، اور ایک سیلاب دی شکل اختیار کر کے قوم نوح نو ساری نو اپنی لپیٹ دے اندر لے گیا۔ تو ایک یہ بھی آفت آسمانی آفت ہے۔ اور پھر سمجھنے والی جو بات ہے کہ ان آفات دے سامنے ہر انسان بے بس ہے۔ ہر طرح دی جدید ٹیکنالوجی بھی بے بس ہے۔
اور پھر تسلیم کرنا پہنتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو قادر مطلق ہے، کائنات کتنی بھی زیادہ ترقی کیوں نہ کر جائے، اس دی ترقی اللہ رب العالمین دے حکم دے سامنے ہیچ ہے۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے آفات کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر سورہ شورا دے اندر جیڑی آیت میں تلاوت کیتی ہے اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آفات کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا وما اصابکم من مصیبہ، کسی بھی قسم دی کوئی مصیبت جس دے نال تسی دو چار ہوندے ہو، فرمایا فَبِمَا کَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تہاڈے اپنے کرتوت دا معاملہ ہے، نتیجہ ہے۔ فَبِمَا کَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تہاڈے اپنے اعمال دی شامت ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَعْفُوَ عَنْ كَثِيرٍ، اجد میں بہت سارے تہاڈے ایسے اعمال ہیں جنہ تو میں درگزر کر رہے ہیں۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کائنات والو اذا ظہرت المعاصی فی امتی امہم اللہ بعذاب، فرمایا کہ جدوں میری امت کے اندر اللہ دی معصیت، اللہ دی نافرمانی، اللہ دی بغاوت عام ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، فرمایا کہ امہم اللہ بعذاب، پھر اللہ دی پکڑ آئے گی۔ اس وقت کائنات کے اندر سب تو بڑی جو اللہ دی نافرمانی اور معصیت ہے وہ اللہ دی توحید دے نال دغابازی ہے، اللہ رب العالمین دی توحید دے نال۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العالمین دی وحدانیت دے اندر جو ڈاکے، کیا وہ کسی انسان کو کوئی چھپی ہوئی بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بغاوت، کیا اس بات تو لوگ غافل نے؟ اپنے گھرہ دے اندر دیکھیے، گھرہ دے اندر اللہ رب العالمین کیا فرما رہے وَيَعْفُوَ عَنْ كَثِيرٍ، اجے تے بہت سارے تہاڈے اعمال دے جو نتائج منتج ہونا چاہیے دینے میں درگزر کرتا ہاں۔ ہر صبح ذرا توجہ کرنا، ہر صبح اس مالک کے ملک کائنات دے مالک کی طرفوں آواز آتی، اور کس دے حکم نال؟ جناب محمد رسول اللہ دے حکم نال۔ آواز کس دی ہے؟ اللہ دی۔ حکم کس دا ہے؟ محمد رسول اللہ دا۔ آرڈر کس دا ہے؟ اللہ دے رسول دا۔ سامعین ذرا بات کو سمجھنا، اسی کہنے ہیں فلاں آدمی بڑا شریف ہے، فلاں آدمی بڑا بھلا مانس ہے، فلاں آدمی بڑا با اخلاق ہے، فلاں آدمی اس کے اندر بڑیاں اچھیاں صفات نے، صاحب کردار ہے۔ میں سمجھنا ہاں کہ جیڑا شخص صبح اٹھ کر کے اللہ دے حضور سجدہ ریز ہون واسطے تیار نہیں ہے، اس آدمی تو بڑا بدماش کوئی نہیں۔ کیونکہ پکارنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جس دی دھرتی تے انسان قدم رکھ رہا ہے، جس دے بنائے ہوئے آسمان دے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے، جس دیاں انگنت دتیاں ہوئی نعمتاں کو فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ دے دتے ہوئے بستر تے استراحت فرما رہا ہے، اور اس نے دتی ہوئی روزی نال اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ مالک حقیقی کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، دس تو مس نہیں ہوندا، اس کو بڑا کوئی بدماش اور ہے کہ جو اپنے مالک دے سامنے اکڑے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم نو تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں۔ اس تو بڑی بدماشی اور کیا ہے؟ اپنے گھراں دا حال دیکھیے بھائیو، گھراں دا حال دیکھیے کہ تیرے گھر دے اندر
کتنے کتنے بدماش پل رہے، ناراض نہ ہونا الفاظ سخت نے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جڑا اپنے مالک دی آواز دیتے لبیک نہیں کہتا اس کو کی نام دو گے؟ اس کا کیا نام ہے بولیے؟ جڑا اللہ دے سامنے اکڑ جائے میں نہیں آنا، جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تے کہے میں نہیں سندا، اس کا کیا نام رکھو گے؟ یہ تو مالک دی مہربانی ہے نا، وَيَعْفُوَ عَنْ كَثِيرٍ، پھر بھی اتر گزر کرتا ہے کہ تو اٹھنا ہے، تیرے ہاتھ پیر ہل رہے، تیرے ہاتھ پیر حرکت کر رہے، مفلوج نہیں ہو گئے، فالج زدہ نہیں ہو گیا، تیرے کان اسی طرح کم کر رہے، تیری آنکھیں اسی طرح دیکھ رہی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ذرا توجہ کرنا، میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا ظہرت المعاصی، جدو معصیت عام ہو جائے گی، اللہ دی نافرمانی عام ہو جائے گی، 2 ارب دے قریب مسلمان کلمہ پڑھنے والے اور 2 ارب چھو نمازی کتنے؟ 2 ارب مسلمانہ چھو نمازی کتنے؟ اپنے محلے دا حضرات اندازہ لگانا، ووٹر لسٹ چیک کرنا، 18 سال تا مرد و عورت، بچہ اور بچی ووٹر ہے، دیکھنا اپنے اس علاقے دے اندر ایک ایک وارڈ دے اندر کتنے ووٹر موجود نے، لیکن مسجد دے اندر کتنے لوگ موجود ہیں۔ اگر اے ہر روز ہی اگر اے الیکشن ہو جائے کہ حزب الشیطان والے کتنے نے اور حزب اللہ والے کتنے نے، تو کتنے آڑ گے؟ شیطان دی پارٹی بے نماز، رحمان دی پارٹی نمازی۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا توجہ کرنا، اندازہ لگانا، میرے اور تیرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف دے میدان دے اندر اتنے پتھر کھائے، میرے پیغمبر دا جسم اتھر لہو لہان ہو گیا، آقا علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، فرشتہ آیا، حضور حکم دیو، وادی طائف پہاڑاں دے درمیان، میں ملک الجبال ہاں، پہاڑاں دا فرشتہ، ذمہ داری میری ہے، رب العالمین نے بھیجیا ہے، آرڈر تہاڈا، 2 چکی دے پاٹ جس طرح انہاں دے اندر پس کے دانا آٹا بن جاندے، فرمایا کہ طائف دی وادی اس طرح پیس کر کے انہاں دا ستیہ ناس کر دیتا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیے تو میرے مرتبے دا نہیں پتا۔ آپ نے بدعا نہیں فرمائی۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، 70 صحابہ شہید، سید الشہداء دا کھلیچہ نکالیا گیا، مسلح کیتا گیا، فتح شکست دے اندر تبدیل ہو گئی، میرے آقا نے بددعا نہیں فرمائی۔ غزوہ خندق ہے، 1 مہینہ پورا اس وقت دی نیٹو فورسز نے، اتحادی فورسز نے مدینے دا گھیرا کٹیا گیا، میرے آقا علیہ السلام دی عصر دی نماز رہ گئی، صحیح بخاری دی اندر حدیث موجود ہے، نماز نہیں پڑھ سکے، حالت جنگ ہے، نیٹو فورسز دا حملہ ہے، خندق کھودی ہوئی، مسلسل حملہ ہو رہا ہے، عصر دی نماز رہ گئی، میرے آقا نے مغرب دی جدو آزان دیتی گئی، پہلے عصر دی نماز پڑھائی، پھر مغرب دی نماز پڑھائی، تے آسمان والے رب والا اپنی نظر اٹھائی اور نظر اٹھا کر کے فرمایا مالا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، میرے اللہ انہاں کافران دے گھر بھی جہنم بنا دے اور انہاں دیاں قبرانوں بھی اگ لگا دے کہ سانو انہاں دی وجہ تو عصر دی نماز پڑھنا مشکل ہو گئی۔ یعنی ایک نماز ذہن تے میرے پیغمبر نے اتنے بڑے اللہ دے سامنے دعائیہ کلمات کہے، نماز ہے۔ آج ایک شخص بڑا شریف آدمی، بڑا صاحب کردار آدمی، محلے والے دے اندر بڑی دی شان اور شوکت ہے،
لیکن اپنے مالک دا باغی اللہ دے رسول دی حکم دے تے اٹھن نو تیار نہیں ہے، چار پائی چھوڑن نو تیار نہیں ہے، بستر نو چھوڑن نو تیار نہیں ہے، اللہ دے سامنے سر رکھن نو تیار نہیں ہے، رکوع کرن نو تیار نہیں ہے، تو اس کو شریف سمجھ دے؟ یہ شریف آدمی ہے؟ میرے محترم بھائیو غور کرنا، عرض کر رہے سی کہ آفات کیوں آ رہی ہیں، آفات دا سبب کیا ہے؟ اور پھر ذرا غور کرنا، جدو آفات آندیاں نے نا، جڑے مجرم نے، مجرم ہونا لی عذاب ہے، مجرم لوگاں واسطے عذاب ہے، اور گناہگار لوگاں واسطے تنبیہ ہے کہ بندے بن جاؤ، اس عذاب دا تسی مقابلہ نہیں کر سکتے، قیامت عذاب دا مقابلہ کس طرح کرو گے؟ تنبیہ ہے، اللہ خبردار کرتا ہے، مجرمہ واسطے عذاب، گناہگاراں واسطے تنبیہ، خبردار باز آ جاؤ، اور مومنہ واسطے آزمائش، جدو مومن آزمائش جو پورا اترتا ہے، گناہاں دی معافی، درجات دی بلندی، اجر و ثواب۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ آفات بھی آ رہی ہیں، سبب بھی میں ذکر کر دیتا ہے، اور اللہ دا شکر ہے کہ اسی لوگ ان آفات کو جے محفوظ ہاں، وہ بھی اللہ دے بندے، اسی بھی اللہ دے بندے، ساڑھے اندر کوئی ہونا تو زیادہ، کوئی ایسے گرس نہیں ہے، وصف نہیں ہے، اے اللہ دی کرم نوازی کے بچے چلے آ رہے، تو اسی بچے چلے ہی جائیے، بچے چلے ہی جائیے، ایدہ کوئی طریقہ کہ اسی محفوظ رہیے، یا جیڑے اس مصیبت اندر پھنس گئے اونا دی یہ آفت ٹل جائے، مصیبت ٹل جائے، کوئی طریقہ؟ اللہ دا قرآن دستا ہے، نبی علیہ السلام دا فرمان دستا ہے، فرمایا سب تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کو دعا کرے، اخلاص دے نال دعا کرنا، اخلاص دے نال دعا کرنا، توجہ میری طرف، اس طرح ہاتھ اٹھانا، اس طرح ہاتھ اٹھانا، دل و دماغ دے اندر اللہ رب العالمین دی طاقت اور اس دی قدرت تصور چ لے آنا، اے سارا منظر اس بات دی عکاسی ہے، آنسو بہانا اس بات دی عکاسی ہے، بندہ تسلیم کر رہا ہے میں کمزور ہاں تو طاقتور ہے، میں کمزور ہاں تو، جدو ہاتھ پھیلایا، ہاتھ کون پھیلاندہ ہے؟ ہاتھ کمزور پھیلاندہ ہے، اللہ میں کمزور ہاں، آنسو بہائے، آنسو کون بہاندہ ہے؟ جو کمزور ہے، ہاتھ پھیلانا، آنسو بہانا، اس بات دی دلیل ہے کہ میں کمزور ہاں، اللہ تو طاقتور ہے، اور اللہ ایسا طاقتور ہے، پھر اس نو کمزور تے بڑا پھر پیار ہوتا ہے، اور پھر توبہ کرنا، اللہ میں بھٹک گیا سی، اللہ میں بھٹک گیا سی، میں نو تیرا درد ہی چھوڑنا چاہیے دا، میں نو تیرے سامنے اکڑنا نہیں سی چاہیے دا، تیرے پیغمبر دی نافرمانی نہیں سی کرنی چاہیے دی، اولیاء کرام دے متعلق اپنی سوچ نو غلط نہیں سی کرنا چاہیے دا، علماء دے متعلق میرے متھے تے تیوڑی نہیں سی ہونی چاہیے دی، مساجد دے نال بے وفائی نہیں سی کرنی چاہیے دی، مالک میں بھٹک گیا سی، میری توبہ ہے، میں رجوع کرتا ہاں، میں توبہ کرتا ہاں، پہلے دعا کی جائے، پھر توبہ کی جائے، اور اس تو بعد استغفار کی جائے۔ جدو تو استغفار کرے گا نا، میرے آقا علیہ السلام دی پھر زبان اطرح جو نکلے ہوئے الفاظ، من لازم الاستغفار، بھئی جیڑا شخص اے استغفار نو لازم کر لے گا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، استغفار نو لازم کرنے والے اس استغفار دے نتیجے دے اندر
تیرا رب ہر مشکل چو تینوں نجات دے دے گا، ہر پریشانی چو تینوں نجات لے جائے گی، تے رزق بھی اتھوں ملے گا جتنے تیرا خیال بھی نہیں ہے۔ من لازم الاستغفار، جدو کسی نال خیر خائی کرو گے خیر خائی ہوئے گی، اپنا مفاد سامنے رکھو گے، جتنے مرضی صوفی بن جاؤ تباہ ہو جاؤ گے۔ بظاہر لوگ شریف کہیں گے لیکن اللہ نو زنہ دا پتہ ہے، نیت اللہ نو، لوگ ظاہر دیکھتے نے، رب نیت دیکھتا ہے۔ سورہ طارق دے اندر میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر، قیامت دا منظر ہے، اللہ دے سامنے انسان کھڑا ہے، فرمایا اس دے اپنے اندر قوت کوئی نہیں، کوئی ادھر مددگار کوئی نہیں۔ یوم تبل السرائر، تے اللہ ادیاں سوچاں نو جانچے گا، سوچاں نو، عمل نہیں سوچ جانچے گا کہ عمل کرن تو پہلے سوچ کیسی سی، مثبت یا منفی۔ نماز پڑھنے تو پہلے سوچ کیا ہے، اللہ دی رضا یا ریاکاری، کسے نال کاروبار کرتے ہویا سوچ کیا ہے، دغا کرنا، جھوٹ کرنا، جھوٹی بات سنانا، یاد نال ہمدردی کرنا، لوگ بظاہر تینوں اچھا کہن تسو کہن، لیکن یوم تبل السرائر، اللہ تیریاں سوچاں نو جانچے گا۔ اللہ رب العالمین نے نبی نے کیا فرمایا؟ من لازم الاستغفار، بے استغفار نو لازم کر لو، ہمیشہ اپنے اللہ کو گناہ دی معافی طلب کرو۔ پہلے کیا ہے؟ دعا، پھر کیا ہے؟ توبہ، پھر کیا ہے؟ استغفار، اور اس تو بعد تقوی۔ تقوی دا مطلب کیا ہے؟ متقی کس نو کہندے؟ کئی دفعہ شاید میں عرض کر چکیا ہاں، متقی کون ہے؟ بھئی نماز پڑھنا سوالے ہے، سوالے آدمی دا کام ہے، یہ صالحیت ہے، نیکی ہے، یہ سوالے ہے، نیکی کرنے والا۔ زکوٰۃ دیتی ہے، صالحیت ہے، نیکی کرنے والا۔ متقی کیا ہے؟ پرہیزگار کس نو کہندے؟ پرہیزگار دا مطلب ہے جو گناہ تو بچنے دی کوشش کر دے، اگر پھر بھی گناہ ہو جائے تو پھر جہنم تو بچنے دی کوشش کر دے، گناہ تو بچنے دی کوشش۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم متقی بن، گناہ تو بچنے دی کوشش کر، اللہ تینوں ہر مصیبت تو نجات دے دے گا، ہر آفت تو نجات دے دے گا۔ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اکثر لا حول ولا قوت الا باللہ، ابو ہریرہ اکثر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کر۔ ادھر لا حول ولا قوت الا باللہ کلمہ ہے نا، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، فرمایا جنتی خزانے جو خزانہ ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر لفظ نے میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ دا ورد کر دے، پڑھ دے، فرمایا اے لا حول ولا قوت الا باللہ ایک کم 199 بیماریاں دی شفا ہے، 99 بیماریاں دی دوا ہے۔ اور وہ 99 بیماریاں جو سب تو جیڑی معمولی بیماری ہے نا، فرمایا ایسر الہم، وہ ہے غم، پریشانیاں، ٹینشناں۔ اس وقت امت ٹینشن دا شکار ہے، گھر والے ٹینشن دا شکار، کاروباری ٹینشن دا شکار، محلے والے ٹینشن دا شکار، اور سنا بھائی کیا ہو یار بڑی ٹینشن، اور ٹینشن دے نتیجے دے اندر دماغی شریان پھٹ رہی۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا جملہ ہے، فرمایا 99 بیماریاں دا علاج ہے، اور سب تو جو معمولی بیماری ہو ٹینشن دا بھی علاج ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ میں نیکی کرنا چاہوا نا تو میری کوئی سکت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، میں کمزور ہاں۔ تسی دیکھے ہے نا آزان دا جواب دین دا حکم ہے، آزان دینے دا جواب، آزان دینے دی فضیلت، آزان دینے والے دے نال نال آزان دے الفاظ دہرانے والے دی فضیلت۔
فضیلت کیا ہے؟ فرمایا آزان دینے والا جدو آزان دیندہ ہے نا، جس چیز دے نال اس دی آواز ٹکرائے گی روزے قیامت وہ چیز دے حق دے اندر گواہی دے. ہر کوئی تو آزان نہیں دے سکتا، آزان تو ایک آدمی دے گا. مالک باقی لوگ محروم رہ گئے. فرمایا نہیں، آزان دینے والا آزان دے وے اور سننے والا او دے نال کلمات دہرائے. جو آزان دینے والے دا اجر ہے وہی آزان دا جواب دینے والے دا اجر ہے. تو آزان دا جواب دے دیا کیا کی دے؟ لا حول ولا حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جملے نے نا اگر اسی پڑھیے نا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ تے بہت پڑے ہوئے باپ دادا دا دین جتنا نو ملے ہے کہندے کیوں شیطان لا حول پڑھ رہے ہو کو شیطان آ گیا. اوے شیطان نو بھگانے واسطے شیطان دے شر تو بچن واسطے لا حول نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ دا تو کیا معنی ہے؟ ارے مؤذن تو کہہ رہے ہے حی علی الصلاۃ، نماز وال آ جاتے نو کامیابی ملے گی، ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہے، لیکن لا حول میں گناہاں تو ٹل جاواں، ولا قوت گناہاں دی طرف پھل جاواں، گناہاں تو ہٹ کے نیکی دی طرف آ جاواں، میری اپنی کوئی توفیق نہیں ہے الا باللہ، جدو تک میرا اللہ توفیق نہ دے. جدو انسان جملے کہندا نا میں کمزور، اللہ کہندے میرے بندے جدو تو میرے کھاتے جی پاتی گل میں تینوں اٹھن دی توفیق بھی دواں گا، چلن دی تینوں میں سبقت بھی دواں گا، وضو کرنے لی پانی بھی ملے گا، مسجد دے اندر تینوں رکوع و سجود دا ٹائم بھی ملے گا. میرے محترم بھائیوں پھر اللہ توفیق دیندا ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت نہ پڑھیا جائے. میرے محترم بھائیوں آفات و بچن واسطے میں پہلی بات کہ اللہ کو دعا کرو، دوسری بات کہ اللہ کو اپنے گناہ دی معافی طلب کرو، تیسرے نمبر تے استغفار کرو، چوتھے نمبر تے کثرت نہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پنجویں نمبر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، فرمایا صناع المعروف تقی مصارع السوء والآفات والحلقات. فرمایا جس وقت تو نیکی کرے گا، خیر خائی کرے گا، انسانیت دا تو درد اپنے دل چ رکھے گا، کسے دے نال تو مالی کسے نال کسے حوالے نال تعاون کرے گا، فرمایا اللہ تینوں پھر بری موت کو بھی بچائے گا، اللہ رب العالمین تینوں آفات کو بھی بچائے گا، اللہ رب العالمین سے تینوں ہلاکت کو بھی بچائے گا. کدوں؟ فرمایا جدو تو انسانہ دا درد اپنے دل اندر پیدا کرے گا. اللہ مینوں اور تہانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.